بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر کا ٹاپک بک 3 پوئمز کی پہلی پوئم ہے دی رین۔ عزیز طلبہ، اس پوئم کے آتھر کا یعنی پوئٹ کا نام W.H. ڈیویز ہے، اور اس پوئم میں W.H. ڈیویز نے دا بیوٹی آف نیچر کو، دا بیوٹی آف رین فال کو ڈسکرائب کیا ہے۔ میں اس پوئم کا آغاز اس پوئم کے مین آئیڈیا سے کروں گا، اور یہ مین آئیڈیا آپ کے سامنے اسکرین پر ویزیبل ہے، اسے آپ دیکھ سکتی ہیں۔ مین آئیڈیا اس پوئم کا، ان دا پوئم دا رین، اس پوئم رین میں دا پوئٹ آبزروز دیٹ نیچر از اے گفٹ آف گاڈ۔ پوئٹ یہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، وٹنس کرتا ہے کہ یہ جو نیچر ہے وہ گفٹ آف گاڈ ہے، اینڈ دا رین از اے گریٹ بلیسنگ، اور جو بارش ہے، جو رین ہے، دس رین از ون آف دا بلیسنگز آف اللہ آلمائٹی۔ یعنی نیچر is very beautiful, and nature being beautiful is a gift of God, and the rain is one of the blessings of Allah Almighty. اس پوئم میں پوئٹ رین کے ڈوئل فنکشن کو بیان کرتا ہے، یعنی in this poem the rain has a dual function to perform. ایک on the one side the rain offers the rainfall, the sight of rainfall or the scene of rainfall pleases everybody. It offers a beauty to the beholders. دیکھنے والوں کو یہ خوبصورتی آفر کرتی ہے رین، and it has a soothing impact on the minds and the feelings and emotions of the people. لوگوں کے ایموشنز پہ، ان کے فیلنگز پہ، ان کے مائنڈز پہ، ان کے ہارٹس پہ، ایون ان کی انٹینشنز پہ اس کا نیچر کا بڑا سودنگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اٹ ہیز اے ویری ویری بامنگ امپیکٹ، ایک بام کا سا امپیکٹ ہے، جیسے کسی زخم پہ مرہم رکھ دی جائے تو جو ریلیکسڈ فیل کرتا ہے انسان اس مرہم کے زیر اثر، بالکل ایسے ہی نیچر کے زیر اثر ہم ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں، مینٹلی ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں، فزیکلی ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں۔ تو رین کا ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ دا بیوٹیفل سائٹ آف دا رین فال pleases everybody. یہ ہر کسی کو پلیز کرتا ہے۔ It provides happiness to everyone. It has a soothing impact and it has a balming impact. And at the same time, it gives trees and plants a chance to grow better. تو اس کا جو دوسرا فنکشن یہ ہے کہ the rain is very much functional. It gives the trees and plants a chance to grow better. ایک طرف تو یہ ہیومن مائنڈ پہ، ہیومن ہارٹ پہ اس کا امپیکٹ بڑا زبردست قسم کا ہے، دوسری طرف اس کا جو ٹریز اور پلانٹس کی گروتھ پہ اس کا امپیکٹ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ یعنی رین ہر صورت میں بینیفیشل ہے، رین ہر صورت میں بینیفیشل ہے، چاہے یہ ہیومنز کے لیے ہو، چاہے یہ اینیملز ہوں یا چاہے یہ برڈز ہوں، رین فال سے وہ بینیفٹس لیتے ہیں، اور یہ ٹریز کے لیے بھی اور پلانٹس کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ کیوں؟ ٹریز اور پلانٹس رین فال کے نتیجے میں بہتر انداز میں گرو کرتے ہیں۔ گرینری in the surroundings equally pleases human beings, animals and birds. اور پھر جب گرینری ہو جاتی ہے رین فال کے نتیجے میں تو وہ
ہر چیز خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریزلٹنٹلی human beings feel happy to look at the greenery all around. Animals feel happy and the birds also feel happy. They appreciate this charming scene and feel happy. Means jo humans hai, when they look at the beautiful scenes all around them, when they look at the greenery, the amount of greenery present all around them, they feel happy, they feel mentally relaxed, they feel physically relaxed. When the rain stops, اب جو دوسرا منظر بیان کیا گیا اس میں when the rain stops, اور جب یہ بارش رک جاتی ہے یعنی when the rain stops, the sun brings light to the atmosphere. تو کیا ہوتا ہے؟ the sun with its sunshine brightens everything. ہر چیز کو سورج اپنی روشنی کے ساتھ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. Everything looks washed and clean. اور ایک اور خوبصورت منظر ہمارے سامنے آتا ہے the washed air after the rain, the washed trees and plants and everything after the rain seems very beautiful. بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے. All the creatures enjoy this change. اور یہ جو چینج آتی ہے اس کو تمام creatures enjoy کرتی ہیں. I mean all the human beings, all the animals and all the birds enjoy such a change in the atmosphere after the rain. The appearance of the sunshine soon after the rain brings the lovely sight of the colorful rainbow. تو کیا ہوتا ہے کہ جب سنشائن سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، بارش رک جانے کے بعد تو رین بو اپیئر ہوتی ہے، کوس قزح آسمان پہ واضح ہوتی ہے اور کوس قزح کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور یہ خوبصورتی بھی انسان کو لطف دیتی ہے. تو عزیز طلبہ، ہم نے اس مین آئیڈیا میں یہ پڑھا کہ جو رین فال کا سین ہے یہ ہیومن بینگز کے لیے بینیفیشل تو ہے ہی، اینیملز کے لیے بینیفیشل تو ہے ہی، برڈز کے لیے بینیفیشل تو ہے ہی، یہ اوور آل ٹریز کے لیے، پلانٹس کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے. یہ ہر صورت میں، چاہے یہ بارش کے دوران کا منظر ہو یا بارش کے بعد کا منظر ہو، ہر صورت میں ہیومنز کو فیسینیٹ کرتا ہے، یہ ہیومنز کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ہیومن مائنڈ کو اور ہیومن باڈی کو ریلیکسڈ کرتا ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا اس پوئم کا تھیم. اب ہم اس کا مین آئیڈیا، اب ہم بڑھتے ہیں اس پوئم کے پہلے سٹینزا کی طرف، اس کی ایکسپلینیشن کی طرف. اس کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے عزیز طلبہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو پوئمز آپ کے سلیبس میں ایڈ کی گئی ہیں ان پوئمز میں سے ایک سٹینزا آپ کو پیپر میں دیا جائے گا ایکسپلینیشن کے حوالے سے. 5 نمبر کا یہ سوال ہے اور اس میں آپ کو کہا جائے گا اس سٹینزا کو کہ ایکسپلین دا فالوئنگ سٹینزا ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اور اس میں آپ کو ریفرنس کی الگ سے ہیڈنگ دینا ہوگی، کانٹیکسٹ کی ہیڈنگ الگ سے دینا ہوگی اور ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ الگ سے دینا ہوگی. جہاں تک ریفرنس کی بات ہے، آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے ریفرنس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے جسے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس ریفرنس میں 2 باتیں لکھی جاتی ہیں، ایک پوئم کا نام لکھا جاتا ہے اور ایک پوئٹ کا نام لکھا جاتا ہے. پوئم کا نام 1 نمبر کا ہوتا ہے اور پوئٹ کا نام بھی 1 نمبر کا ہوتا ہے. تو ریفرنس آپ کے سامنے یہ 2 نمبر کا ریفرنس ہے جو آپ کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ لائن آپ کو یاد کر لینی چاہیے کہ these lines have been taken from the poem The Rain written by W.H. Davies. کہ اسے W.H. ڈیویز نے لکھا ہے اور یہ رین سے لی گئی ہیں. تو 1 نمبر پوئم کے نام کا اور دوسرا نمبر پوئٹ کے نام کا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. پھر دوسری چیز اس میں کانٹیکسٹ کی ہے. دوسری بات اس میں کانٹیکسٹ کی ہے.
कॉन्टेक्स्ट हम लिखते हैं, इसमें आम तौर पे जो पोएम का मेन आइडिया हुआ करता है उसी को हम कॉन्टेक्स्ट के तौर पर लिख दिया करते हैं, और इसका भी अजीज तलबा 1 नंबर है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। एक्सप्लेनेशन 15 से 20 लाइंस की होनी चाहिए, ये 2 नंबर की होती है। अगर इस एक्सप्लेनेशन में आप अपनी तरफ से एक तो कोटेशंस ऐड करना चाहें तो ऐड की जा सकती हैं। इट एड्स to the overall impression of the paper, and it is surely the provision of quotations is surely very beneficial. तो इस तलबा हम स्टेंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी पोएम का आगाज करते हैं। इस स्टेंजा नंबर 1 में जो पहली लाइन दी गई है वो हम पढ़ते हैं। उसमें हमें बताया गया कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। यहाँ आई से मुराद द पोएट हिमसेल्फ है, शायर है, खुद है, और वो ये कहता है कि एज एन ऑब्जर्वर द पोएट एज एन ऑब्जर्वर कैन लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स ड्रिंकिंग दैट रेन वाटर। द पोएट कैन लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स ड्रिंकिंग द रेन वाटर। पोएट वहां पे मौजूद है और वो जो लीव्स जो पानी, बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो उसे सिप कर रहे हैं, और इसके नतीजे में जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है, पोएट उस आवाज को सुन सकता है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। The poet calls the upper leaves of the trees rich leaves. The poet calls the upper leaves of the trees rich leaves. अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो rich leaves क्यों कह रहा है? Poet upper leaves को rich leaves इसलिए कहता है because these upper leaves are the first ones to receive the rain water. So they are the blessed ones. चूंकि जो अपर लीव्स हैं वो रेन वाटर रिसीव करने वालों में सबसे पहले हैं, तो इसलिए वो ब्लेसेड हैं। तो अजीज तलबा यहाँ रिच से मुराद हम क्या ले सकते हैं? हम ब्लेसेड ले सकते हैं। अब तीसरी लाइन में पोएट हमें बताता है गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। द पोएट says that these upper leaves once they have quenched their thirst, they give that rain water. Once they have quenched their thirst, they give that rain water to the lower leaves beneath. वो जो पुअर लीव्स हैं, वो जो लोअर लीव्स हैं, जो लेस ब्लेसेड हैं, वो पुअर लीव जब अपर लीव्स अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो वो पानी कतरा दर कतरा करके लोअर लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि द पोएट फील्स दैट देयर इज अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द अपर लीव्स एंड द लोअर लीव्स। The poet feels that there is a sense of cooperation between the upper leaves and the lower leaves, and this cooperation makes the whole tree look beautiful. And this cooperation makes the whole tree look very beautiful, and the whole tree offers a very, very charming sight because of the cooperation that exists between the upper leaves and the लोअर लीव्स। फर्दर इसकी 4th-5th लाइन में पोएट ये कहता है, हमें पोएट ये बताता है इसकी 4th लाइन में इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर। इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर यानी द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिकलिंग ऑफ द वाटर, रेन वाटर, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिकलिंग ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द अपर लीव्स टू द लोअर लीव्स produces some noise, and the poet calls that noise music. And the poet calls that noise music, and the poet can hear that music produced by the trickling of rainwater from the upper leaves to the lower leaves. और फिर स्टेंजा की आखिरी लाइन में पोएट हमें बताता है these green leaves drinking near mean all the trees are green in color because they get their share of water. So all the leaves of the trees are very much green.
All the leaves of the trees are very much green. अब हम इस पहले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की जानिब बढ़ते हैं। इस पहले स्टेंजा में the given stanza can be explained on 2 levels. इस स्टेंजा को हम 2 लेवल्स पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक द सरफेस लेवल, वो तो एक है सरफेस लेवल है जो सिंपल लेक्सिकल मीनिंग है, जो डेनोटेटिव मीनिंग है, यानी जो लुग़वी माने हैं, उसको हम अगर देखें तो ये स्टेंजा सिंपल एक रेनफॉल के सीन को डिस्क्राइब करता है। और दूसरा लेवल क्या है? एंड द डीप लेवल, और इसको हम इसको डीप लेवल पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द सरफेस लेवल, अगर हम सरफेस लेवल की बात करते हैं, दीज लाइन्स ऑफर अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेनफॉल। ये रेनफॉल की एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन को बयान करते हैं। और क्या कहता है पोएट? द रेन पोर्स डाउन ऑन द ट्रीज एंड इट्स वाटर रिफ्रेशेस द लीव्स, कि जो बारिश है वो बरस रही है, वो पत्तों पर पड़ रही है, और इससे क्या हो रहा है कि पत्ते सारे के सारे रिफ्रेश हो रहे हैं। फिर द अपर लीव्स रिसीव द रेन वाटर फर्स्ट, ये जो अपर लीव्स हैं वो पहले रेन वाटर को रिसीव करते हैं। एंड देन दिस रेन वाटर कम्स डाउन टू द लोअर लीव्स, और फिर जो रेन वाटर है वो लोअर लीव्स पर आता है। द ड्रिपिंग रेन प्रोड्यूसेस स्वीट म्यूजिक, और ये जो बारिश के पानी का कतरा दर कतरा ऊपर के पत्तों से नीचे के पत्तों पर गिरना है, उससे एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। एंड द पोएट इज हैप्पी, और पोएट बहुत खुश है टू हियर इट, इस म्यूजिक को सुनकर पोएट बहुत खुश है। He also sees fresh and green leaves washed in the process, और वो जो इस बारिश के अमल में जो पत्ते धुल जाते हैं, वो उन धुले हुए पत्तों को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश है। ओवरऑल इट इज अ लवली साइट, ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर है। अब दूसरे लेवल पर पोएट हमें बताता है, if we look deep, we realize that the poet personifies the upper leaves as the upper class of society। और डीप लेवल पे जाए तो हमें पता चलता है कि शायद पोएट अपर लीव से मुराद अपर क्लास ऑफ सोसाइटी ले रहा है, और एंड द लोअर लीव्स एज द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, और वो लोअर लीव से मुराद लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी ले रहा है। तो अजीज तलबा, यहाँ पे हमें ये बात समझना चाहिए कि पोएट हमें ये बताना चाहता है कि अब जिस तरह से अपर लीव्स में और लोअर लीव्स में एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन एग्जिस्ट करती है, अगर यही सेंस ऑफ कोऑपरेशन अपर क्लास ऑफ सोसाइटी और लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करती हो, तो जिस तरह सारे पत्ते ग्रीन हैं, उसी तरह पूरा मुआशरा ग्रीन होगा, हैप्पी होगा, बैलेंस सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी में एक हार्मनी मौजूद होगी। फ्रॉम दिस वंडरफुल सीन he sees the relationship between these two classes, और इस खूबसूरत मंजर से वो जो 2 क्लासेस हैं, the upper class of society and the lower class of society, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। He realizes that the upper class receives the natural resources first, और पोएट देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो विटनेस करता है इस बात को कि अपर क्लास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को पहले रिसीव करती है, एंड देन डिलीवर्स देम टू द लोअर लीव्स, और फिर ये लोअर लीव्स को वो नेचुरल रिसोर्सेज डिलीवर कर देती है। The idea of the class distinction that exists in human society, ये जो तस्वुर इंसानी मुआशरे में मौजूद है वो है क्लास डिस्टिंक्शन का, यानी अपर क्लास का और लोअर क्लास का। ऑल्सो एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, वो फितरत की दुनिया में भी मौजूद है, जैसे कि अपर लीव्स और लोअर लीव्स में, और अपर क्लास ऑफ सोसाइटी और लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी में। इन स्पाइट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाज को कहते हैं कि इस फर्क के बावजूद देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, एक ताउन की फजा कायम है। द अपर लीव्स रिसीव द रेन वाटर फर्स्ट, ये जो अपर लीव्स हैं वो पहले रेन वाटर को रिसीव करते हैं, एंड देन इट ड्रॉप्स डाउन टू
the lower leaves, اور پھر یہ lower leaves پر آ جاتا ہے. This sense of cooperation maintains balance and harmony. اگر یہی sense of cooperation جو upper leaves اور lower leaves میں ہے, upper class of society اور lower class of society میں بھی ہو, تو ایک balance اور ایک harmony قائم رہتی ہے, ورنہ دوسری صورت میں یہ harmony قائم نہیں رہتی. تو عزیز طلبہ, اس کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں دوسرے سٹینزا کی طرف. دوسرے سٹینزا میں منظر کچھ چینج ہو چکا ہے. پہلے سٹینزا میں جب کلاؤڈ کلرڈ سکائی ہے, پہلے سٹینزا میں کلاؤڈ کورڈ سکائی ہے, لیکن دوسرے سٹینزا میں ہم دیکھیں گے کہ the clouds have already disappeared, the rain has already stopped, and the sun has already come out, and there is sunshine all around. ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. دوسرے سٹینزا کا منظر پہلے سٹینزا سے ڈیفرنٹ ہے, لیکن پہلے سٹینزا کی اپنی خوبصورتی تھی اور دوسرے سٹینزا کی اپنی خوبصورتی ہے. پہلا سٹینزا جو رین فال کے منظر کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے, دوسرا سٹینزا بارش کے رک جانے کے بعد کے منظر کو اور رین بو کے آسمان میں ظاہر ہونے کے منظر کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. And when the rain, sun comes out, تو جب سورج طلوع ہوتا ہے, after this rain shall stop, جب یہ بارش رک جائے گی, a wondrous light, a wondrous light سے wondrous سے کیا مراد ہے؟ miraculous light, marvelous light, amazing جو روشنی ہے وہ کیا کرے گی؟ will fill, وہ پر کر دے گی. کس چیز کو؟ each dark round drop, ہر جو ڈارک ڈراپ ہے اس کو برائٹن اپ کر دے گی, اس کو روشن کر دے گی. اور اس کے بعد پوئٹ یہ کہتا ہے I hope the sun shines bright, اور پوئٹ اپنی امید کا اظہار کرتا ہے کہ سورج اب اسی طرح سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا. and it will be a lovely sight, اور یقیناً یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا. دوسرے سٹینزا کی ایکسپلینیشن ہم پڑھ لیتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت واضح ہے, ظاہر ہے, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اسے پاز کر کے. As compared to the first stanza, پہلے stanza کے مقابلے میں, this stanza offers the other side of the picture. یہ تصویر کی دوسرا رخ ہمیں دکھاتا ہے. In the first stanza, the poet describes the cloud-covered sky. پہلے stanza میں poet ہمیں بادلوں سے چھپے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. The falling rain, وہ برستی بارش کی طرف اشارہ کرتا ہے. And the leaves drinking water, اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے پتے بارش کا پانی پی رہے ہیں. This stanza describes the hope of seeing the clear blue sky. اس stanza میں صاف شفاف نیلے آسمان کو دیکھنے کی امید کا اظہار کیا گیا ہے. The shining sun, اور آب و تاب کے ساتھ چمکتے سورج کو دیکھنے کی امید کا اظہار کیا گیا ہے. And the brilliant atmosphere, اور بارش کے بعد کے اس شاندار فضا کو دیکھنے کی امید کا اظہار کیا گیا ہے. The poet believes that the sunlight will brighten everything and lend glory to all the objects of nature. اور poet یہ کہتا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہے, جو سن شائن ہے, پوئٹ کے مطابق یہ سن شائن بھی دو کام کرے گی. یہ جو سورج سن لائٹ ہے, اٹ پرفارمس ٹو فنکشنز ایٹ دا سیم ٹائم. جس طرح رین فال دو فنکشنز پرفارم کر رہی تھی, اسی طرح سن لائٹ بھی اس کے بھی دو فنکشنز ہیں. ایک طرف سن لائٹ جو ہے وہ اب پوری نیچر کو گلوریفائی کر دیتی, پوری نیچر کو گلوریفائی کر دیتی ہے. دوسری طرف یہی سن لائٹ سمبل آف ہیپینس کے طور پر بیہولڈرز کو خوشی مہیا کرتی ہے, دیکھنے والوں کو, ہیومنز کو, ایون برڈز کو, ایون اینیملز کو بھی خوشی میسر کرتی ہے. He also hopes to see the colorful rainbow which charms his heart. اور پوئٹ کہتا ہے کہ اب بارش جب کہ رک چکی, اسے آسمان میں رینبو جو کوسے قزح, رنگوں بھری کوسے قزح دکھائی دے گی, اور کوسے قزح ایک خوبصورت منظر ہے اور یہ اٹریکٹ کرتی ہے. The magical composition of the colors hanging in the atmosphere is regarded as a very lovely sight. اور یہ جو کوسے قزح کا منظر ہے, یقیناً یہ ایک انتہائی خوبصورت منظر ہے.
At the same time, the poet sees that the sun is the symbol of happiness. اور اسی وقت poet کہتا ہے کہ سورج دراصل میں خوشیوں کی علامت ہے. And hope, اور یہی سورج امید کی علامت ہے. The brightness of the sunlight brings a new spirit into him. اور سورج کی جو یہ سن لائٹ ہے poet کو ایک نئی اسپرٹ، ایک نیا جذبہ عطا کرتی ہے. As it does to the atmosphere, جس طرح سے یہ فطرت کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ انسانی دل کو، غم آلود دل کو، saddened heart کو، sickening human soul کو خوشیوں سے منور کر دیتی ہے. He admires the light and hopes that it will give to people everlasting delight. اور وہ امید ظاہر کرتا ہے کہ یہ سن لائٹ لوگوں کو ایور لاسٹنگ ڈیلائٹ اینڈ پلیئر نہ ختم ہونے والی خوشیوں سے آگاہ کرے گی. He ends the stanza in optimism. وہ اس امید پر اپنے اسٹینزا کو ختم کرتا ہے. And prays for the better future of mankind. اور mankind کے بہتر مستقبل کے لیے دعا بھی کرتا ہے. عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری پہلی پوئم دا رین اور اس کے 2 اسٹینزاز. ان کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن سمجھ آ گئی ہوگی اور آج اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوئم کے دوسرے حصے میں، اس پوئم کے دوسرے لیکچر کے حوالے سے ہم اس کے شارٹ کویسچنز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور پیپر میں آنے والے پوئمز میں سے 15 نمبر کے جو کویسچنز آتے ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.